جمعرات کا روزہ رکھنے والے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنے والے، ذوالحجہ کے روزے رکھنے والے، شعبان کے روزے رکھنے والے، تو فرمایا وہ دروازہ ایسا ہے کہ اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور فرمایا لا يدخل احد معهم غیرهم، کوئی بھی انسان ان کے علاوہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ کوئی انسان جس کی نامہ اعمال کے اندر نمازیں بہت زیادہ ہے یا حج اور عمرے بہت زیادہ ہیں، وہ کسی اور دروازے سے جائے تو جائے، لیکن اس دروازے سے وہ نہیں داخل ہو سکے گا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا این الصائمون، این الصائمون، دنیا میں روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ فَإِذَا أُدْخِلَ آخِرُهُمْ، جب آخری روزہ رکھنے والا انسان اس دروازے سے داخل ہو جائے گا جنت میں، اغلق، اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اس دروازے سے کوئی دوسرا انسان پھر نہیں داخل ہو سکے گا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں نفلی روزے رکھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ وہ اکیلا عمل ان تینوں عبادات کے اوپر بھاری ہے، وہ اکیلا عمل آپ کی نفلی نمازوں کے اوپر بھی بھاری ہے، وہ عمل آپ کے نفلی صدقات اور خیرات کے اوپر بھی بھاری ہے، وہ اکیلا عمل آپ کے نفلی روزوں کے اوپر بھی بھاری ہے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی جس کے نامہ اعمال کے اندر نفلی نمازیں بھی موجود ہیں، نامہ اعمال کے اندر نفلی صدقات اور خیرات بھی موجود ہے، اس کے صحیفے کے اندر نفلی روزے بھی موجود ہیں، اس کے مقابلے میں ایک وہ مسلمان، وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ماننے والا، جس کے نامہ اعمال کے اندر نہ نفلی نمازیں ہیں، نہ نفلی روزے ہیں، نہ نفلی صدقات و خیرات ہے، لیکن یہ عمل موجود ہے، تو فرمایا یہ عمل جس کے نامہ اعمال کے اندر موجود ہوگا، اس کے اعمال نامے کا ترازو اس انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھاری ہوگا جس کے پاس باقی تو ساری عبادات ہیں لیکن یہ عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام حیران تعجب سے دیکھنے لگے، پوری توجہ سے بات سننے لگے، وہ کون سا ایسا عظیم عمل ہے جو نفلی نمازوں پر بھی بھاری ہے، نفلی روزوں کے اوپر بھی بھاری ہے، نفلی صدقات و خیرات کے اوپر بھی بھاری ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل کیا ہے؟ صلاح ذات البین، کوئی بھی دو انسان جو آپس کے اندر لڑ چکے ہیں، جھگڑ چکے ہیں، ایک دوسرے سے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیتا ہے۔ یہ دو انسانوں کے درمیان مصلح کا کردار ادا کرنے والا، صلح کا کردار ادا کرنے والا، یہ اتنا عظیم عمل کہ اس کے مقابلے میں دوسرے انسان کے نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات اور خیرات بھی اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صلاح ذات البین، کسی بھی دو انسانوں کے درمیان صلح کرا دینا، ان کے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو دوبارہ جوڑ دینا، ان کو سابقہ پوزیشن کے اوپر لے کر آنا،
اور ان کے درمیان صلح کرا دینی، یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ میرے بھائیوں، آپس میں اختلافات کا ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ یہ اختلافات دو نمازی انسان کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، یہ اختلافات حج عمرہ کرنے والے انسان کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، یہ اختلافات عام انسانوں کے اندر بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اختلاف کا پیدا ہو جانا، اختلاف کا وقوع پذیر ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل قباء کی کتنی تعریف کی ہے۔ قباء میں رہنے والے، بستی قباء میں رہنے والے، اللہ فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ قباء نامی بستی کے اندر جو مسجد بنائی گئی ہے، ان مسجد بنانے والوں کے ایمان کی، اخلاص کی گواہی مالک کائنات نے عرش پر بیٹھے ہوئے دی ہے۔ فرمایا یہ مسجد بنانے والے کون ہیں؟ علی التقوی، جن جن لوگوں نے اس مسجد کے لیے اینٹ اٹھائی ہے، گارا اٹھایا ہے، کوئی پتھر اٹھایا ہے، کسی طرح کا بھی اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں یہ سارے کے سارے متقی لوگ ہیں۔ اور دوسری کیا ارشاد فرمائی؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس قباء نامی بستی میں رہنے والے ایسے عظیم لوگ بھی موجود ہیں جن کو طہارت، صفائی، نظافت، اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے ماحول کو صاف رکھنا، اپنے گرد و نواح کی جگہوں کو صاف رکھنا یہ بڑا پسند ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اور جو صفائی کو پسند کرنے والے ہیں، طہارت کو پسند کرنے والے ہیں، اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر قباء میں رہنے والوں کی تقوی کی بھی ضمانت دی ہے۔ قباء بستی کے اندر رہنے والے انسانوں کے ساتھ اپنی محبت کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ لوگ طہارت پسند ہیں اور ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اب اتنے مرتبے والے، اتنی فضیلت والے، اتنے مقام اور مرتبے کے حامل لوگ، نبی علیہ السلام کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان میں سے چند لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوتی ہے، نبی علیہ السلام ظہر کے بعد چلتے ہیں قباء بستی کی طرف اور ان لوگوں سے ملتے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان نبی علیہ السلام صلح کرواتے ہیں، اور بات چیت کراتے ہوئے دونوں فریقوں کی بات چیت کو سنتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو جاتا ہے اور نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں نہیں پہنچ پاتے۔ ادھر نبی علیہ السلام ان میں صلح کرواتے ہیں، صلح کرانے کے بعد نبی علیہ السلام واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، انتظار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نہیں آئے، قباء چلے گئے ہیں۔ تو کسی نے کہا چلو نماز پڑھا دو، نبی علیہ السلام قباء گئے ہیں، صلح کرانے کے لیے گئے ہیں، وہیں آپ نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام وقت سے پہلے وہاں سے چل پڑے تھے۔ لیکن جس وقت مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے، مسجد نبوی کے اندر پہنچے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مصلی کے اوپر کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ایک رکعت بھی رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کے اندر اگر میں اور آپ جائزہ لیں کہ آپ کی جماعت سے کتنی نمازیں رہی ہیں،
تو ہمیں ایک نماز بھی نہیں ملے گی، ایک نماز بھی نہیں ملے گی۔ اگر نبی علیہ السلام نے نماز کو لیٹ پڑھا ہے تو کب پڑھا ہے؟ ایک حالت جنگ کے اندر، غزوہ خندق کے اندر، جب اس وقت کا عالم کفر پوری طرح مسلح ہو کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ چھوٹی سی ریاست مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو چکا تھا، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز بھی مؤخر کر دی، عصر کی نماز بھی مؤخر کر دی، مغرب کی نماز بھی مؤخر کر دی، اور مغرب کے بعد ساری نمازیں اکٹھی پڑھی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو آگ کے ساتھ بھر دے، ان کی قبروں میں اللہ آگ جلا دے کہ ان ظالموں کی وجہ سے آج ہم عصر کی نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھ سکے۔ جہاد کے میدان کے اندر نبی علیہ السلام نے نماز لیٹ کی ہے، یا پھر نماز لیٹ ہوئی تو کیوں لیٹ ہوئی؟ دو فریقوں کے درمیان صلح کرانے کی وجہ سے۔ یہ صلح کرانا اتنا اہم ہے، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا اتنا زیادہ اہم ہے، اگر اس کے لیے نبی علیہ السلام کی نماز لیٹ ہوئی ہے، ایک رکعت رہ گئے ہیں، نبی علیہ السلام نے وہ گوارا کر لیا ہے، لیکن صلح کو اہمیت دی ہے۔ صلاح ذات البین، یہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا، یہ انسان کا بڑا عظیم عمل ہے جو انسان کے باقی نیک اعمال کے اوپر بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر معاشرے کا وہ انسان جس کا کردار یہ ہے کہ وہ دو انسانوں کو جو آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں، جن کے تعلقات اچھے ہیں، آنا جانا ٹھیک ہے، ان کا آپس کے اندر لین دین چلتا ہے، تعلقات بہترین پوزیشن کے اوپر ہیں، لیکن یہ انسان حسد کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے ان دونوں کے درمیان دراڑ ڈالتا ہے اور ان کے تعلقات کو ختم کرتا ہے، تو یہ انسان جو صلح کی بجائے جڑے ہوئے انسانوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کی کیا سزا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا کہ دو قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، قبر میں دونوں کو عذاب ہو رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ان کے جرائم بتائے۔ کیوں بتائے؟ تاکہ نبی علیہ السلام اپنی امت کو متنبہ کرے، تاکہ آپ کی امت کے لوگ اپنے آپ کو ان قبیح جرائم سے پاک اور محفوظ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی غفلت کے اندر ان جرائم کا ارتکاب کر بیٹھے، تو پھر جس طرح ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اسی طرح ان کو بھی قبر میں عذاب ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما احدہما کان لا یستتر من بولہ، ایک انسان کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کا جرم یہ تھا کہ وہ انسان اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ حالانکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بڑا آسان، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، انسان تھوڑی احتیاط کر لے، تھوڑی توجہ کر لے، پیشاب کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جو نرم ہو، جہاں پیشاب جذب ہو جائے، پکی جگہ نہ ہو، کوئی اینٹ اور پتھر وہاں پر نہ ہو جس سے چھینٹے اڑنے کا اندیشہ ہو۔ لیکن یہ انسان غافل، جہاں دل آیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور اس کے چھینٹے کپڑوں پر، جسم پر پڑتے ہیں تو پڑتے رہے، اور اس کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا یہ اتنا کبیرہ گناہ، اتنا خطرناک گناہ کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر میں عذاب دے رہے ہیں۔ اور دوسرا آدمی جس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، کیوں؟
فرمایا کان یمشی بالنمیمہ، اس کا جرم یہ تھا کہ ایک ہی بات سنی اور اس میں مرچ مسالے لگا کر دوسرے تک پہنچائی کہ فلانا تو آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے، فلانا آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔ جب اس تک بات پہنچی، انسانی فطرت کے تحت اس نے بھی کوئی سخت تبصرہ کر دیا۔ اب اس نے وہ تبصرہ اٹھایا اور اس کے بعد دوسرے انسان تک پہنچایا، کچھ مرچ مسالے لگائے، بات کو بڑھاوا دیا کہ فلانا آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے۔ اس کی بات اس کو پہنچائی، اس کی بات اس کو پہنچائی، نتیجہ کیا؟ جن کے تعلقات پہلے اچھی پوزیشن پر تھے، تعلقات نارمل سطح پر تھے، آپس میں مضبوط رشتہ تھا، وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس انسان کی چغلی کی وجہ سے، اس انسان کے منفی کردار کی وجہ سے، کہ یہ بدترین انسان جس نے دو ملے ہوئے آدمیوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اتنا گھناؤنا جرم، اتنا بدترین کردار کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو جیسے ہی قبر میں داخل ہوگا عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اما احدہما کان یمشی بالنمیمہ، دیکھنا چاہیے معاشرے کے اندر میرا اور آپ کا کردار کیسا ہے۔ صلح کرائیے، صلح کو عام کیجئے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے والے بنے۔ وہ دو انسانوں کے درمیان ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے۔ یہ صلح کرانا عظیم لوگوں کا طرز عمل ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی جو نبی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، اپنے نواسہ سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، وہ ابھی چھوٹے بچے تھے، کھیلتے کودتے مسجد کے اندر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان ابنی ھذا سید، یہ جو میرا چھوٹا نواسہ ہے، میرا بیٹا ہے، سید، یہ سردار ہے۔ ابھی سردار نہیں بنا، لیکن مستقبل کے اندر جو اس نے کارنامہ سر انجام دینا تھا، اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے وقت سے پہلے پیش گوئی کر دی کہ آنے والے وقت میں یہ سردار بنے گا۔ اور سردار کی خصوصیت کیا ہے؟ وجہ بتائی، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار، سیصلح اللہ تعالی بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، مسلمانوں کے دو بڑے گروہ جو آپس کے اندر متحارب ہوں گے، جو مخالفوں کی سازش کی وجہ سے باہم گتھم گتھا ہوں گے، تو فرمایا ان کی لڑائی کے درمیان یہ میرا بیٹا سردار کھڑا ہوگا اور ان دونوں گروہوں کو ایک کر دے گا۔ سَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ان دو لڑنے والے گروہوں کے درمیان یہ صلح کا کردار ادا کرے گا۔ فرمایا اس لیے میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ یہ تو سرداروں کے کام ہوتے ہیں، یہ عظیم لوگوں کے کام ہوتے ہیں، بلکہ میں کہنا چاہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، صلح کرانا تو مالک کائنات کا کام ہے۔ کیا ہم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو بھیجا تھا، مدینہ کے اندر اوس اور خزرج والے کس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے، جان کے دشمن، ایک دوسرے کے مال لوٹنے کے درپے ہونے والے، نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الف بین قلوبہم، فرمایا
ان کے دلوں کو کس نے جوڑا ہے؟ عرش پر بیٹھے میں مالک کائنات نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے۔ فرمایا اگر میں ان کے دلوں کو نہ جوڑتا تو آپ دنیا جہان کا مال دولت لٹا دیتے، سونے کی برسات کر دیتے، چاندی کی برسات کر دیتے، وہاں کا قیمتی ترین سامان اونٹ گھوڑے یہ ان کو دے دیتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ تو مالک کائنات کی سنت ہے۔ الگ ہونے والے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا یہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کو نبھانے والا، یہ پازیٹو کردار ادا کرنے والا نبی علیہ السلام کی زبان سے ایسے انسان کو کیا کہا گیا ہے؟ سید۔ معاشرہ چاہے اس کو جس نگاہ کے ساتھ دیکھے، لیکن سوچ پازیٹیو ہے، سوچ مثبت ہے، وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، توڑنے کا کام نہیں کرتا، اس کے لیے بشارت ہے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہ وہ انسان کیا ہے؟ سید، سرداروں والا کام وہ کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اجر اور صلہ خود قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو انسان کسی کے درمیان صلح کرواتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر، یہ بڑی بات ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے صلح کرانا، یہ نہیں کہ وہ تھانے کے اندر چودھری صاحب گئے ہیں صلح کرائی ہے، کیوں؟ تاکہ ووٹ مجھے مل جائیں، تاکہ چودھری یہاں کا میں بنا رہوں، لوگ میرے ڈیرے کے اوپر آتے رہیں، اپنے مشکلات میرے سامنے پیش کرتے رہیں۔ یہ کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ووٹ لینا مقصد ہے، نہ لوگوں سے واہ واہ لینی مقصود ہے۔ فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو صلح کرواتا ہے، فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب کہ اللہ نے وہ بیان ہی نہیں کیا، وہ میرے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ ایسے تو نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا صحابہ کرام کو، میرے صحابہ تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر وہ عمل ہے تو اس کی نیکیوں والا پلڑا اس انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھاری ہوگا جس کے پاس نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقات و خیرات ہے، لیکن یہ نیکی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ نیکی، عظیم نیکی، عظیم تر نیکی، بڑی بڑھیا نیکی، جس کا اجر اور ثواب کا ہم اندازہ تک نہیں کر سکتے، یہ گاہے بگاہے میرے اور آپ کے سامنے آتی رہتی ہے۔ کبھی محلے داروں میں آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، دوست احباب کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آگ کے اندر آگ کو بجھانے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں، آگ کو بھڑکانے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ کہیں آگ شیطان نے لگائی ہے تو وہاں پٹرول نہ ڈالا جائے، وہاں مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ پانی ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے تاکہ یہ آگ بجھ جائے۔ اور گاہے بگاہے یہ نیکی میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان، عظیم ترین ہے وہ انسان، جب قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ موجود ہو کہ یہ لوگوں میں صلح کرایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، بڑی عظیم نیکی، بڑی عظیم نیکی، یہ خدا والا کام ہے۔
رسولوں والا کام ہے، سرداروں والا کام ہے۔ اس سے اپنے نامہ اعمال کو بھاری کیجئے، وزن پیدا کیجئے، اور کوئی بھی جو آپس کے اندر ناراض ہیں، آپس میں تعلقات منقطع ہو چکے ہیں، ان کے درمیان صلح والا کردار ادا کرائیں۔ آپ کی یہ نیکی دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گی اور قیامت والے دن بھی فائدہ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔